الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کے آغاز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ترتیب وار گفتگو کا آغاز کیا تھا. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تک کے حالات و واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کیے. آج کے مختصر سے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سے 20 تک کے چیدہ چند حالات و واقعات بیان کروں گا. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسلامی اعتبار سے 9 یا 12 ربیع الاول عام الفیل والے سال، جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی، اس سال انگریزی اعتبار سے 22 اپریل 571 عیسوی، دیسی اعتبار سے 628 بکرمی بروز سوموار بوقت تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. 7ویں دن عقیقہ کیا گیا. اب کا نامی اس میں گرامی رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 4 سال عرب کے دستور کے مطابق عرب کے دیہات قبیلہ بنو حوازن حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہ
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا 5واں اور چھٹا 2 سال اپنی والدہ مائدہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی، والدہ مائدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 7واں اور 8واں یہ 2 سال سردار مکہ حضرت عبد المطلب دادا جان کے پاس گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال سے 12 سال تک یہ عرصہ حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ زیر کفالت کا مطلب کھانا پینا سب کچھ حضرت ابو طالب کے ذمہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی، آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب دل کے بہت بڑے غنی اور سخی تھے، لیکن کثرت اولاد کم آمدنی کی وجہ سے معاشی طور پر بھی بہت کمزور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں اپنے چچا کے لیے بوجھ بننا مناسب نہیں سمجھتا، تو رسول اللہ سے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی بکریاں انہیں کے بیٹوں کے ساتھ چرانے جاتے۔ اور اس سے جو مستند روایت ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی بکریاں اجرت پر چراتے، جو مزدوری ملتی وہ شام کو حضرت ابو طالب کی نظر فرما دیتے۔ 12 سال سے لے کر 20 سال تک کا عرصہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روٹین رہی۔ تھے تو حضرت ابو طالب کے زیر کفالت، لیکن کھانے پینے کا انتظام یہ تھا، آپ بکریاں چراتے، یہ کوئی بھی محنت مزدوری کرتے، جو بھی اجرت ملتی اپنے چچا کو دیتے اور وہی کھاتے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ جب صبح ہوتی، سورج نکلتا، مستقبل کا یہ عظیم پیغمبر بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے گلے ہانکتے ہوئے عرب کی لک و دک صحرا، تپتی ریت، تپتے صحرا، ویران وادیوں میں، سرسبز نخلستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کائنات کی کاریگری، مخلوقات کو دیکھنا، اس کائنات میں غور و فکر کرنا، توحید ان کے دل و دماغ میں پختہ کرنا، یہ مقصد تھا۔ شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جانور چراتے، جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا انہی ریوڑ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بکریاں چرانا نبی کے شان شان نہیں، محنت مزدوری کرنا نبوت کی شان کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، یہ شغل اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی۔ مفسرین، محدثین، محققین نے لکھا کہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں بکریاں چرانا سب سے مشکل کام ہے۔ دیگر جانور ان کو چرانا، چراگاہ میں لے جانا آسان، ان کو ریوڑ میں رکھنا، جمع رکھنا انتہائی آسان، لیکن بکریوں کو ایک ریوڑ میں جمع رکھنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ بکری پل بھر میں ادھر، پل بھر میں ادھر، ایک جگہ چر نہیں سکتی، ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی۔ تو لکھا
کہ بکریوں کو چرانا حقیقت میں اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، خدائی ٹریننگ ہے۔ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہے، محنت مزدوری کی۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، محنت مزدوری ہے۔ نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، محنت مزدوری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زیرہ بناتے ہیں، معجزہ تھا، لوہا ان کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا، اس کی زیرہ بناتے، برتن بناتے، ہانڈی بناتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان تمام انبیاء کرام نے محنت مزدوری کی ہے، یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اور محدثین مفسرین نے لکھا بکریاں چرانے میں ایک حکمت یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو ٹریننگ دیتے ہیں بھی دیکھو جس طرح بکریوں کے ریوڑ کو ایک جگہ جمع رکھنا ہے اور یہ مشکل کام، بکری اس ریوڑ سے ہٹے نہیں، اگر بکری ہٹی بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، اور ایک کامیاب چرواہا وہ کہلاتا ہے جو شام کو صحیح سلامت ریوڑ لے ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بکری زخمی ہو گئی یا بھیڑیا بکری کھا گیا تو یہ چرواہا کامیاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ٹریننگ دیتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ کو ایک جگہ جمع رکھنا مشکل کام ہے، چرواہے کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک پیغمبر کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، اپنی امت کو متفق و متحد اور جمع رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی امت منتشر نہ ہو جائے۔ جب تک امت متفق و متحد رہی، امت محمدیہ پوری دنیا پر چھائی رہی، غالب رہی، اس امت کی حکمرانی رہی۔ اور جب یہ امت منتشر ہونا شروع ہوئی، دیکھ لیجئے تعداد میں بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی بہت ہے، افرادی قوت بھی ہے، مالی طور پر بھی مضبوط ہے، لیکن پوری دنیا میں ذریعہ و رسومات۔ تو خیر اس میں یہ ایک حکمت تھی تمام انبیاء کرام کا بکریاں چرانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال سے لے کر 20 سال تک کا عرصہ تقریباً بکریاں چراتے رہے، یہ اس کے ساتھ کوئی اور محنت مزدوری کر لیتے۔ حضرت ابو طالب کے دور میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک مرتبہ، بعض حضرات نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال تھی، بعض نے لکھا 14 سال تھی، مکہ میں قحط پڑا، خشک سالی، پانی کا نام و نشان ختم ہو رہا، پہلے نہ ہونے کے برابر۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس کی بھوک پیاس کی وجہ سے پریشانی ہے، حضرت ابو طالب کے پاس ہے، اور آ کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت ابو طالب نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنے اس بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو کعبہ کے ساتھ لگا دیا، ٹکا دیا، اور پھر ان سے کہا بھی اب ہاتھ اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13-14 سال عمر ہے، ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام احباب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ کر رہے اور اپنی زبان پر کچھ کلمات کہہ رہے۔ اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ ابھی نیچے نہ ہوئے، بادل کا سایہ ہوا، اور اسی دوران ہی مکہ میں جل تھل ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سے 18 سال، بعض روایات میں 14، بعض میں 15، بعض میں 16، 18 تک روایت۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا نام ہے جنگ فجار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر کے حصے میں جنگ ہوئی، جنگ فجار، اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، جس کا پس منظر یہ کہ مکہ میں حج کے مہینوں میں میلہ لگتا، مشہور میلہ اوکاز کا میلہ، یہ بہت بڑا میلہ اور اس دور کے مطابق جدید میلہ تھا۔
جس کو آج کے دور میں آپ اولمپیا کہو، جو اولمپیا میں شو لگتا ہے وہی شو، رقص و سرود کی محفلیں صحیح تھی، گانا بجانا، شراب، شعر و شاعری، یہ سب کچھ اس میں عام تھا۔ ایک طرف لڑکیوں کے خیمے اور دوسری طرف لڑکوں کے خیمے، ناچ گانا، نوجوان طبقہ ناچ گانے میں لگ جاتا، زیادہ عمر کے ہوتے وہ قصے کہانیاں سناتے رہتے ایک دوسرے کو، شعراء ہوتے وہ اشعار پڑھتے اس طرح۔ تو خیر ایک شاعر تھا قریش کا جس کا نام تھا بدر بن معشر، بہت بڑا نام تھا اس کا، شاعر بھی بڑا تھا، بہادر بھی بہت تھا، اور اس کی آواز بھی اونچی تھی، بلند آواز سے اشعار کہتا۔ اس نے اشعار کہنے شروع کیے، اپنے اشعار کا مجمع پر ایسا جادو جگایا کہ جتنا بھی مجمع تھا اس میلے کا وہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سناٹا چھا گیا، اور یہ اشعار پہ اشعار پڑھتا جا رہا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میرا جادو چل چکا ہے تو اس کے دماغ میں فطور آیا، حد سے اس نے تجاوز کی، اور اشعار پڑھتے پڑھتے اس نے کہہ دیا پورے عرب میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اگر کسی کو دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ معزز ہونے کا تو وہ میرے ساتھ لڑ کر دیکھ لے۔ یہ جب اس نے بات کہی، مجمع میں سناٹا تو تھا لیکن تھے عرب۔ ایک نوجوان عربی تھا، وہ بھی اپنے آپ کو بہادر کہتا، اس کا خون کھولا، جیسے اس نے چیلنج سنا خون کھولا، کھڑا ہوا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ بس اسی گھتم گھتا میں میلا اس کا تو نام و نشان نہ رہا۔ خیر بڑوں نے مل کر صلح کرا دی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب اگلا سال آیا پھر لڑائی شروع، پھر وہی معاملہ، تیسرا سال آیا پھر وہی لڑائی شروع، چوتھے سال بھی 4 سال یہ لڑائی رہی، ایک طرف قریش اور دوسری طرف قبیلہ قیس۔ اور خیر جب چوتھا سال آیا اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ چوتھے سال میں لڑائی تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شریک ہوئے۔ چوتھے سال جب لڑائی ہوئی، شریک کیسے ہوئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ، ان کی صرف معاونت کرتے، تیر ان کو پکڑا دیا، کہ پتھر آئے تو پتھر ان کو پکڑا دیا، نہ آپ نے تیر برسایا، نہ تلوار چلائی، نہ کوئی پتھر پھینکا، ایسا ثابت نہیں ہے۔ صرف یہاں تک ثابت ہے کہ آپ اس جنگ میں شریک تھے اور اپنے چچا جان کو کسی کو تیر دے دیا، کسی کو پتھر دے دیا، اس حد تک۔ اس کو جنگ فجار کہتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ چوتھا سال تھا، قریش کے 3 سردار جن کا نام تھا فضل بن عیالہ، فضل بن ودعہ، فضل بن عباس، یا اس طرح کے کوئی اور نام، تینوں کے نام فضل سے شروع ہوتے ہیں۔ تینوں سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس معاہدے کو تاریخ میں حلف الفضول کہا جاتا ہے، حلف الفضول۔ ابھی یہ معاہدہ سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اسی دوران یمن سے ایک تاجر آیا ہوا، اسے حرم کے پاس کسی نے لوٹ لیا۔ یمنی تاجر تھا، جب اسے لوٹا وہ بڑا پریشان ہوا کہ حرم کے آس پاس تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ حرم جگہ ایسی ہے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ قریب ہی ایک پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے درد بھرے اشعار پڑھے، اور ان اشعار میں اس نے قریشی سرداروں کو جھنجھوڑا، کہا کہ لوگ دور دور سے آتے
کرتے ہیں حرم میں امن پانے کے لیے، میں تو یہاں بھی محفوظ نہیں، مجھے تو حرم میں بھی لوٹ لیا گیا۔ اس طرح کے جب اشعار پڑھے اور وہ اشعار درد بھرے اشعار قریشی سرداروں کے ذہنوں میں گئے تو انہوں نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں پھر اجتماع ہوا قریش کے سرداروں کا، قریش کے سرداروں کا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص حرم یا حرم کے ارد گرد کسی بھی قسم کی شرارت کرے گا یا کوئی ظلم کرے گا تو ظالم کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والا خواہ ہمارے کنبہ قبیلہ برادری میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے پر مجھے ناز تھا، اگر کوئی شخص اس معاہدے کے خلاف مجھے 100 اونٹ بھی پیش کرتا، بعض روایت میں سرخ اونٹ بھی پیش کرتا، تو میں اس کا ساتھ نہ دیتا بلکہ اس معاہدے والوں کا ساتھ دیتا میں، کیونکہ یہ معاہدہ تھا ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں۔ یہ واقعہ 12 سے 20 سال کے درمیان پیش آیا۔ بعض حضرات نے 14 سال عمر لکھی، بعض نے 18 تک بھی لکھی۔ 2 واقعے یہ پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں قدم رکھا اور قریش فطرتاً تجارتی تھے، زیادہ تر تجارت کرتے تھے، قافلے جاتے، ملک شام جاتے، بصرہ جاتے، مصر جاتے۔ 20 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں قدم رکھا، اور وہ جو تجارت تھی، وہ جو کاروبار تھا، وہ محلے کی سطح پر یا علاقے کی سطح پر تھا کہ جو مکہ میں چیز سستی ہوتی وہ دوسرے علاقے میں لے جاتے، وہاں سے سستی چیز لے جاتے، یہ طریقہ کار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت، دیانت، شرافت، ذہانت اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کرنے کا انداز، گفتار، کردار، سچائی، اس کی شہرت ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں بالکل درست ہوتے تھے۔ عبداللہ بن حماسہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واقعے، اپنے عہد میں اتنے پکے تھے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی لگ بھگ تھی، میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کاروباری معاملات میں بات چیت ہو رہی ہے، معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران مجھے گھر میں کوئی کام یاد آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہی رکیے، میں گھر سے آتا ہوں، پھر باقی معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ کوئی معاہدہ ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں گھر میں گیا تو کسی کام میں مشغول ہو گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنی ہے، معاملہ کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ 3 دن کے بعد اس جگہ سے میرا گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا سخت نادم ہوا، شرمندگی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف ایک جملہ کہا، اے عبداللہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، 3 دن سے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اپنے وعدے کے اتنے پکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افائے عہد۔ کیوں کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ مسلمان مومن کی علامت نہیں بلکہ یہ منافق کی علامت ہے۔ ایک مسلمان اور زبان سے پھر جائے، مسلمان اور وعدے سے پھر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر پھرنے والا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا اسلام کمزور ہے، اس کے اعمال کمزور ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری معاملات میں شہرت ہونے لگی، آپ کی امانت و دیانت کے چرچے ہونے لگے، یہاں تک کہ گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی، نیک شہرت کے تذکرے ہونے لگے۔ مکہ کی ایک بیوہ خاتون
لیکن سب سے مالدار خاتون جو اپنی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، ان کے گھر میں بھی تذکرہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کا، امانت و دیانت و صداقت کا۔ جب یہ تذکرہ ہوا